جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج یا یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو الوداعی جمعہ نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نام قرآن کے اندر، حدیث کے اندر یا صحابہ اکرام کے اقوال کے اندر، تابعین تبع تابعین کے اقوال کے اندر موجود ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے یہ نام دیا اس جمعہ کو الوداعی جمعہ، اور اس جمعہ کی مناسبت سے بہت سارا کام بھی کیا جاتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ لباس پہنیں گے، عمدہ سے عمدہ عطر لگائیں گے، پہلے ہی مسجد آ جائیں گے، بچوں کو لانے کی کوشش کریں گے، روڈ جام کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے بعض عبادتوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مطلب کچھ الگ نوافل بھی پڑھنا چاہیے، الگ صورتوں کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائی۔ کیا یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ اگر آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے تو اختصار کے ساتھ جواب ہوگا کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ الوداعی جمعہ کب سے لوگ منانے لگے اور اس طریقے سے کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی سمجھا کہ قضاء عمری کرنا چاہیے۔ قضاء عمری سمجھ رہے ہیں؟ قضاء عمری جیسے زندگی میں بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوں گی نا، بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی، عادتاً ہو یا تو پھر مجبوری کی وجہ سے، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آج کے دن ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو پھر بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں۔ کتنے رکعت پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ تعداد متعین نہیں ہے، 2 پڑھیں گے، 10 20 40 50 100، مطلب اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق وہ پڑھتے جائیں گے۔ اس کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ پہلی بات، یہ جو خوشی مناتے ہیں نا، خوشی منانے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ کہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ہمارا دل غمگین ہو رہا ہے، ہمارا دل اداس ہو رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مہمان تھا۔ رمضان المبارک کا تقدس، اسی طریقے سے رمضان کی عظمت جس کے دل و دماغ میں ہوگا تو وہ خوشی نہیں منائیں گے۔ کیا منائیں گے؟ وہ غم منائیں گے، وہ افسوس کا اظہار کریں گے، اس کا دل غمگین ہوگا، وہ اداس ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ خوشی کون منائے گا معلوم ہے؟ جو رمضان کو آفت سمجھ رہا تھا، مصیبت سمجھ رہا تھا، پتہ نہیں کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، خوشی وہ منائے۔ اگر کوئی شخص یہ بولے کہ نہیں مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، دل غمگین ہو رہا ہے، دل اداس ہو رہا ہے اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ختم تو ہوگا نا، ختم تو ہوگا۔ لیل و نہار کی گردش، زمانے کی گردش، اللہ رب العالمین کا یہی نظام، یہی سسٹم ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، میں کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں نیکیوں کی طرف، اسی طریقے سے جنت کی طرف دوڑ لگانے کی کل 3 راؤنڈ ہے۔ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے نا، تو 2 راؤنڈ مکمل ہو چکے ہیں، ابھی آخری راؤنڈ بچا ہوا ہے، باقی ہے۔ جو سب سے زیادہ تیز بھاگے گا، یاد رکھے، جو لوگ کہتے ہیں، جو افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل غمگین ہو رہا ہے، ہمارا دل اداس ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ آخری راؤنڈ ہے، اور جو سب سے زیادہ تیز بھاگے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی فاتح ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا یہی منشا ہے، اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے۔ اب سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھاگو بھاگو، سر پر دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الذاریات کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 50، اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اب آہستہ آہستہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے،
لیکن یاد رکھیے رمضان کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن رمضان کا جو مقصد ہے نا میرے بھائی، مقصد ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ رب العالمین نے کہا۔ ہر شخص اپنے اندر غور و فکر کرے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوا کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین پیغام کیا دے رہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، 25 روز گزر گئے، اب بھی تم ویسے ہی ہو، اب بھی تم گناہوں کے اندر ملوث ہو، اب بھی تم جھوٹ کے اندر ملوث ہو، اب بھی تمہارے اندر نوافل پڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تراویح کا اہتمام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اب تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو، اب تو اللہ رب العالمین کی طرف بھاگو۔ تو میرے بھائی یہ سارے کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آخری عشرہ ہے نا، آخری عشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آخری عشرہ کیسے گزرتے تھے اور ہم کیسے گزرتے ہیں، اس کے اوپر ذرا ہم سب کو غور و فکر کرنا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرے میں داخل ہوتے، 20 روز گزر گیا، 21، یعنی کہ آخری عشرہ جیسے ہی شروع ہو جاتا تھا، حدیث کے الفاظ احیا لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جاگتے تھے، 3 کام کرتے تھے۔ پہلا کام احیا لیلہ، خود رات جاگتے تھے۔ دوسرا کام وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیویوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جگاتے تھے۔ اور ایک چیز وَشَدَّ مِئْزَارَهُ، اور بالکل کمر بستہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے۔ کمر بستہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ تو اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، بیل سے، اسی طریقے سے بھینس وغیرہ سے ہل جوتا جاتا تھا، تو ہل جوتنے کے لیے پہلے تیار ہوتے تھے نا آپ، کس طریقے سے آپ تیار ہوتے تھے؟ اور میں سمجھاتا ہوں، اگر کشتی لڑنا ہو، کشتی، کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، یا کشتی لڑا جاتا ہے، تو کشتی لڑنے سے پہلے کس طریقے سے مستعد ہویا جاتا ہے، تیار ہویا جاتا ہے۔ وَشَدَّ مِئْزَارَهُ، جیسے آخری عشرہ شروع ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو جاتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارا کیا حال ہے دیکھیے تو، اتنا بڑا گاؤں ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے، کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس سے پہلے رمضان جو گزرا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس مرتبہ غلطی ہو گئی، انشاءاللہ آگے کبھی غلطی نہیں ہوگی، انشاءاللہ کچھ لوگ بیٹھیں گے۔ پتہ ہے اعتکاف کو اہل علم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنت مؤکدہ، کچھ لوگ فرض کفایہ بھی کہتے ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا گاؤں ہے، اگر ایک بھی آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر یاد رکھیے سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ جو لوگ اعتکاف کو فرض کفایہ سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایک بھی آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اتنا بڑا گاؤں ہے، کتنے لوگ بیٹھے دیکھیے تو، ہر مسجد میں غور و فکر کیجئے، ہر مسجد میں دیکھیے کتنے لوگ بیٹھے۔ نہیں، ہمارے اندر دلچسپی، ہمارے اندر جذبہ، ہمارے اندر شوق عبادت ہے یہ نہیں ہے۔ ایک بھی آدمی نہیں بیٹھا، نہیں بیٹھتا ہے کوئی میرے بھائی، نہیں بیٹھتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے، صحابہ اکرام بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کی۔ اعتکاف کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں اعتکاف نہیں کر پائے، تو پھر کیا کیا؟ ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالَ، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اتنا زیادہ اہمیت دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا کیا حال ہے وہ ہم اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ آخری سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ مسند احمد کی حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک الگ ریزن ہے، اس کے اندر ریزن یہ بتایا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے تھے رمضان میں،
اس لیے دوسرے رمضان میں 20 دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، تو 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 20 دن کا اعتکاف کرے تو بھی جائز ہے۔ اچھا، یہ تو سنت اعتکاف ہے، ایک دن کا بھی نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ دیکھو ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی نا، ہم لوگوں میں سے کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، تو اگر کوئی شخص اگر اسے ابھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ابھی بیٹھیں گے، 3 دن کے لیے بیٹھیں گے، جائز ہے۔ 2 دن کے لیے بیٹھیں گے، جائز ہے۔ 1 دن کے لیے اگر کوئی بیٹھنا چاہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن بیٹھیے، کم سے کم 1 دن کا تو اعتکاف کیجئے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کا؟ اپنے آپ کو روک دینا، مسجد میں روکے رہنا۔ پورا سال ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے۔ دیکھو پورے سال میں کچھ دن تو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے نا کہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ ہم کاروبار، بزنس سب کچھ بند کر دیں گے، یہاں تک کہ موبائل چلانا بھی بند کر دیں گے، ضرورت کے مطابق ہی بات کریں گے، صرف ضرورت کے لیے صرف نکلیں گے مسجد سے، نہیں تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ کچھ ایام اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے۔ اچھا، پیارے نبی اعتکاف کیوں کرتے تھے معلوم ہے؟ لیلۃ القدر کے لیے، تاکہ یہ جو قدر والی رات ہے نا، اہمیت والی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ رات ہمیں مل جائے۔ اللہ الصمد۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک کام کیجئے، جب تراویح کی نماز ہوگی نا تو ایک مرتبہ چکر لگا لیجئے، نوجوانوں کا کیا حال ہے، چاروں ٹولہ میں چکر لگا لیجئے۔ کل کسی طریقے سے مجھے آنا ہوا، اللہ حسن، میں سچی بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ہر گاؤں میں، ہر ٹولہ میں آپ نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، مسجد میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے ابھی۔ وہاں چند نوجوان، وہاں چند نوجوان، وہاں چند نوجوان۔ اب ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی نہیں ہے۔ میں بدقسمتی کیوں بول رہا ہوں کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کئی ایک سال سے IPL شروع ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا چل رہا ہے۔ شاید کہ اسی وجہ سے یار IPL چلے، کچھ بھی چلے، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک سنہرا موقع دیا، ایک وافر دیا، اللہ رب العالمین نے وافر دیا تھا، ہم تو فائدہ اٹھائے۔ وافر سمجھ رہے ہیں نا؟ وافر تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، یہ وافر تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، نیکیوں کا موسم تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا، تو ہمیں تو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اب گھومیے، تراویح کی نماز چل رہی ہوگی، اب گھومیے، چاروں ٹولہ کا چکر لگائیے، نوجوانوں کا حال دیکھ لیجئے۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، آپ کو لگے گا نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو لگے گا نہیں کہ ابھی نماز ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت، لگے گا نہیں۔ شروع میں ہم نے 2-4 روز تراویح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد مسجد خالی ہو گئی، مطلب خالی ہو گئی، جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں بس وہی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ مطلب یہ جو قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر، اسے بھی ہم تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، آیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شروع ہی سے آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پیارے نبی کے ساتھ اعتکاف کیا، 10 دن اعتکاف کیا۔ 10 دن جب گزر گیا، حدیث کے الفاظ ہے، جبریل امین آئے اور کہا ان الذی تطلب امامک، اے نبی آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں نا، وہ اس عشرے میں نہیں ہے، وہ آگے ہے۔ آگے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس عشرے میں نہیں ہے، پہلا عشرہ، اس کے اندر وہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ ان الذی تطلب امامک، جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، وہ تو سامنے ہے۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پیارے نبی کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبریل امین آئے اور کہا ان الذی تطلب امامک، اے نبی آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں نا، یہ اس رات، اس عشرے میں نہیں ہے، وہ تو سامنے ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ پھر ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا اور پھر ہم نے وہ قدر والی رات پا لی۔
اللہ الصمد. دیکھا آپ نے, اگر کوشش رہے, جذبہ رہے تو آپ بھی پائیں گے, لیکن جذبہ ہونا چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اچھا, یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں, ہمارے سماج میں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں اور غلط فہمیاں ہیں. اگر کبھی وقت ملے نا تو جو لوگ ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں, چاہے وہ اردو ہو, ہندی ہو, تو جائیے اس سورہ کا ترجمہ پڑھیے. اگر ہم بیان کریں گے تو اسی سورہ میں وقت ختم ہو جائے گا, آدھا ایک گھنٹہ لگ جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. پھر پوچھا, اے نبی آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا اگر آپ دیکھیں گے تو نزول قرآن کے 3 مراحل ہیں, ادھر بھی ہم نہیں جائیں گے. ضمنی طور پر ایک بات بتاتے ہیں, اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ رات کی اہمیت زیادہ ہے یا دن کی اہمیت زیادہ ہے, کیا جواب دیں گے؟ جی, دن کی اہمیت زیادہ ہے یا رات کی اہمیت زیادہ ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے دن کے مقابلے میں. سمجھ میں آئی؟ رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے دن کے مقابلے میں. دلیل کیا ہے؟ یہی سورت دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے کہا, کیا کہا؟ قرآن کا نزول رات میں ہوا نہ کہ دن میں. یہ دلیل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا, کب نازل کیا؟ رات میں. وہ نزول کے 3 مراحل ہیں, وہ کبھی دوسرے موقع پر بیان کریں گے. رات میں, تو رات کی اہمیت زیادہ ہے دن کے مقابلے میں. اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھیے, قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں. قرآن کریم کے اندر سورۃ اللیل ہے, اما پارے کے اندر, معلوم ہے سورۃ اللیل. آپ قرآن کریم کھولیے, ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, سورۃ النہار آپ کو نہیں ملے گا. تو رات کی اہمیت زیادہ ہے. اسی سورہ کے اندر بتایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. دن کے بارے میں ایسی بات اللہ رب العالمین نے کہا ہے کیا؟ نہیں کہا ہے. تو پھر رات کی اہمیت زیادہ ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین بالکل رات کے آخری پہر میں, یہ جو سامنے والا آسمان ہے, سمائے دنیا, یہاں اس آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین آ جاتا ہے. اس کے بعد آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا, میں سننے کے لیے آ گیا. ہے کوئی ضرورت مند جو مجھ سے سوال کرے, میں دینے کے لیے آ گیا. ہے کوئی گناہگار بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے, میں بخشنے کے لیے آ گیا. اللہ الصمد. کیا بتائیں, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, یہ اللہ رب العالمین کی کریمی ہے. اللہ رب العالمین خود آواز لگاتا ہے, لیکن ہم کھراٹے مار رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے دن کے مقابلے میں. اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے نا, قرآن, تو جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے رات اور دن کا تذکرہ فرمایا, وہاں رات کا ذکر پہلے کیا اللہ رب العالمین نے. پتہ کیا چلا؟ رات کی فضیلت دن کے اوپر بہت زیادہ ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے نازل کیا قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں, رات میں نازل کیا. رات کی اہمیت زیادہ ہے. اچھا, یہ جو لیلۃ القدر ہے, لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے, نوافل پڑھے, تہجد پڑھے, رات جاگے, غفر له ما تقدم من ذنبه. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اگلے سارے گناہ معاف. ہم محروم ہو جاتے ہیں, ہم رات جاگنے کے لیے اس رات میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے, پیارے نبی نے کہا, پیارے نبی نے وعید سنائی, ڈانٹا, پھٹکارا اور کہا کہ کوئی شخص اگر اس رات کی عبادت سے, اس رات کی فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی محروم شخص اور نہیں ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے, من حریما خیرہا فقد حریما. اگر کوئی شخص اس رات کی عبادت سے, اس کی فضیلتوں سے, اس کی رحمتوں سے, اس رات کی سعادتوں سے محروم ہو گیا, اس سے زیادہ بدقسمت شخص کوئی اور نہیں ہے. اس سے زیادہ بدقسمت شخص کوئی اور نہیں ہے. میرے بھائی, تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا, علامات کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں ہم نے رات جاگا تو ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب مل گیا؟
ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا. بہت سارے لوگ مطلب ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں مشہور ہے. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے کہ کتا نہیں بھونکے گا اس رات کو. جی سنے ہیں کبھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گدھا آواز نہیں نکالے گا، گھوڑا آواز نہیں نکالے گا اس رات میں، یہ بھی مشہور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک روشنی ہوگی. کسی کو اگر لیلۃ القدر مل جائے تو ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روشنی ہوگی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ روشنی ادھر سے آئے گی، ادھر سے روشنی اٹھے گی، اس کے بعد ادھر چلی جائے گی، یہ علامت ہوگی لیلۃ القدر کی. لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی روشنی ہوگی تو پھر سارے لوگ یا تو پھر ساری چیزیں، سارے درخت، سارے پیڑ پودے سجدے میں گر جائیں گے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. پھر وہ روشنی جب ختم ہو جائے گی تو پھر یہ سارے پودے بھی اپنے جگہ پر آ جائیں گے. اس طریقے سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں. قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن اور حدیث سے 5 چیزیں، 5 علامتیں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ 5 چیزیں رکھ دوں. ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر. بخاری شریف کے اندر میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا. حدیث کے الفاظ ہے وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات کو، جس رات کو لیلۃ القدر ہوئی تھی، اس رات کو میں نے سجدہ کیا مٹی میں اور پانی میں. مطلب ایک علامت یاد رکھے لیلۃ القدر کی کہ اس رات بارش ہو سکتی ہے، اس رات بارش ہوگی، یہ ایک علامت ہے. اسی طریقے سے دوسری علامت، چاند کچھ الگ دکھے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1170. حدیث کے الفاظ ہے وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ. اس رات میں جو چاند نکلے گا نا، چاند، جفنتن کا معنی برتن یا پیالہ، پیالے کے ایک ٹکڑے کے مانند چاند ہوگا. یہ بھی ایک علامت ہے. 2 علامت ہو گئی. اسی طریقے سے صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث ہے کہ وہ رات بالکل معتدل رات ہوگی. معتدل رات کا کیا مطلب؟ حدیث کے الفاظ لا حارۃ ولا باردۃ، نہ گرمی ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی وہ رات. یہ بھی ایک علامت ہے. تیسری علامت ہو گئی. چوتھی علامت، ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اندر 2 علامت بتائی گئی. پہلی علامت یہ ہے کہ رات گزر گئی. اب جو سورج نکلے گا مثل الطشت، یہ حدیث کے الفاظ ہے. طشت، تانبے کی جو پلیٹ ہے، بڑی پلیٹ، اس طریقے سے سورج نکلے گا. رات ختم ہونے کے بعد جب صبح ہوگی سورج نکلے گا مثل الطشت، تو تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح سورج نکلے گا. اور ایک اسی حدیث کے اندر یہ بھی علامت بتائی گئی لیس لہا شعاع حتی ترتفع، اور اس سورج کے اندر کرنیں نہیں ہوں گی، شعاعیں نہیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ تھوڑا بلند ہو جائے. یہ 5 علامت ہے لیلۃ القدر کی. بقیہ اللہ رب العالمین نے قبول کیا کہ نہیں کیا وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص تلاش نہ چاہے تو پھر تلاش کرے اور یہ علامت دیکھے، یہ 5 علامت. بہرحال انشاءاللہ ہم لوگ جاگیں گے، کوشش کریں گے، تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اور 1-2 چیزیں بتاتے ہیں. رمضان سے پہلے 1-2 کام اور کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ الفطر ہے نا، فطرہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، وہ ادا کرنا ہے. کوئی بچنا نہیں چاہیے، کوئی رہنا نہیں چاہیے، سارے لوگ انشاءاللہ ادا کریں گے. تو زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اب ہم کیا بولیں؟ سب سے پہلے حدیث نمبر آپ یاد رکھیے، میں بولتا ہوں یاد رہے یا نہ رہے. بخاری شریف ایک حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1503. اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے 1506. ابو داؤد شریف کے اندر 2 حدیث ہے 1620 اور 1609. یہ 4 حدیث ہے. یہ 4 حدیث کا حوالہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی صرف 2-4 باتیں بتائیں گے ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے. ان 4 حدیثوں کو آپ پڑھیں گے نا تو 5 چیزوں کا ذکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 5 چیزوں کا. کیا؟ جو، گندم، کھجور، پنیر، کشمش، یہ 5 اناج کا تذکرہ فرمایا. اور کہا گیا کہ صحابہ اکرام ان 5 اناجوں میں سے، 5 چیزوں میں سے زکوٰۃ الفطر دیا کرتے تھے. اب کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں، یہ کب دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے. حدیث کے الفاظ انہی حدیثوں کے اندر ملے گا قبل الفطر بیومین. عید الفطر کے 2 دن یا 1 دن پہلے ادا کرتے تھے. ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، 10 دن پہلے، اس طریقے سے ہم لوگ ادا کر دیتے ہیں.
مطلب یہ سسٹم بھی صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے آپ ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تو بھی کوشش کیجئے کہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہم جمع کریں گے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں 10 روز پہلے 15 دن پہلے 20 روز پہلے جمع کر دوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے, حدیث کی خلاف ہے. قبل الفطر بیومین حدیث کی لفظ ہے. 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے صحابہ اکرام تقسیم کیا کرتے تھے, جمع کرتے تھے. تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ یاد رکھیں گے آگے سے. اچھا, ان حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو ملے گا کہ کتنا دینا چاہیے. یہ اناج جو ہم دیں گے تو کتنا دینا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہے صاعن. سا کس کو بولتے ہیں؟ صاعن. 1 سا دینا چاہیے, 1 سا. اب سا کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ جو اناج یا سبزی ترکاری وغیرہ ناپتے ہیں نا, اور ترازو ہے, یہ ترازو نہیں ہے. سا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ ایک برتن ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, برتن. ایک برتن جیسے پہلے ہمارے ادھر چلتا تھا, ابھی تو نہیں چلتا ہوگا شاید, کہ عورتیں کھانا بناتی تھی تو پھر وہ چاول کو ناپتی تھی. تو ناپنے کا جو برتن ہوتا تھا نا, مطلب اندازہ لگا لیتی تھی, اس میں 1 پاؤ ہے, اس میں ½ کلو ہے. اس طریقے سے ناپنے کا ایک آلہ تھا سا. اس لیے سا کے اندر اختلاف ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک سا 3 کلو کا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک 2 کلو کا ہوتا ہے, 3 کلو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے سا. اس لیے سا کے اندر اختلاف ہے. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم 1 سا 2.5 کلو ہی دیں گے. اگر کوئی شخص 2 کلو دینا چاہے, 2.5 کلو دینا چاہے, اور زیادہ 3 کلو دینا چاہے, 3.5 کلو دینا چاہے تو بھی پھر جائز ہے, اس لیے کہ یہ بھی 1 سا ہو جاتا ہے. اچھا, ان حدیثوں کو پڑھیں گے اور ایک جملہ ملے گا, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا. اللہ رب العالمین نے فرض کیا نا, یہ عبادت ہے. جب عبادت ہے تو عبادت کس کی ہوگی؟ کس کے لیے عبادت کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے. طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. مطلب اناج ہی میں سے دینا چاہیے, پیسہ دیں گے تو پھر جائز نہیں ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہو گیا. پھر فرض رسول اللہ کہا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا, اللہ رب العالمین نے فرض کیا. فرض کیا, عبادت ہے, واجبات میں سے ہیں, تو ہم واجبات کو, فرائض کو اپنے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے حساب سے, اپنے لاجک کے حساب سے. تو پھر صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ عبادت اللہ رب العالمین کی, طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. دیکھو, اہل علم کے درمیان ایسے مسائل کے اندر اختلاف ہے. ہم لوگوں کو اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے, یا جو کم علم والے ہیں انہیں اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے. اختلاف میں پڑھتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو کافر تک قرار دیتے ہیں. کافر تک نہیں پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے, بسا اوقات اہل علم کیا کرتے ہیں, ایک ہی حدیث سے فریقین استدلال کرتے ہیں. یہ بھی استدلال کرتے ہیں, سامنے والا بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. جیسے یہ جو حدیث ہے نا, میں استدلال کیا کر رہا ہوں کہ صرف اناج ہی دینا چاہیے, پیسہ نہیں دینا چاہیے. جو لوگ پیسے کے قائل ہیں وہ بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. وہ استدلال کیا کریں گے؟ دیکھو, زکوٰۃ الفطر یہ واجب ہے, فرض ہے, یہ تو ہم مان ہی رہے ہیں نا. اب نوعیت کیا ہوگی؟ یہ واجب اور یہ فرض نہیں ہے. صحابہ اکرام نے دیا نا, کبھی گندم کا دیا, کبھی جو کا دیا, کبھی کشمش کا دیا, کبھی کھجور کا دیا, کبھی پنیر کا دیا. مطلب عبادت تو ہے, دینا چاہیے, یہ واجب ہے, لیکن کیا دینا چاہیے یہ واجب نہیں ہے. نوعیت حالات کے حساب سے بدلتی رہے گی, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ تو پھر جو کم علم والے ہیں اسے اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا, 1-2 چیزیں اور بولتے ہیں, اس کے بعد ہم 1-2 حدیث بیان کریں گے, پھر اپنی بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. برداشت کیجئے. اچھا, یہ کب تک دینا چاہیے؟ قبل خروج الناس الی الصلاۃ. حدیث کے الفاظ ہے, عیدگاہ جانے سے پہلے یا نماز کی طرف نکلنے سے پہلے بالکل پورا ادا ہو جانا چاہیے. الحمدللہ ابھی تو آدھا ہو جاتا ہے, پہلے آدھا نہیں ہوتا تھا. ایک جگہ جمع رہتا تھا, پھر سردار کیا کرتے تھے, وہ نماز کے بعد تقسیم کرتے تھے. ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب نماز سے پہلے پورا آپ تقسیم کر دیں, پورا تقسیم ہو جانا چاہیے. اچھا, یہ ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ طہرۃ للصائم,
تاکہ روزے دار پاک و صاف ہو جائے. ایک لفظ ہے. جیسے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا, غیبت نہیں کرنا چاہیے تھا, لغویات سے بچنا چاہیے تھا. ہم نہیں بچ پائے تو ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے تو پھر روزے دار پاک و صاف ہو جائے گا. اور ایک مطلب بتایا گیا وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ, مسکینوں کو کھانا مل جائے تو مساکین کو کھانا مل جائے گا. اگر آپ کہیں نا, اچھا دیکھو جو لوگ پیسے کے قائل ہیں نا وہ زیادہ فلسفے استعمال کرتے ہیں, لاجک استعمال کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مسکین کوئی فقیر آتے ہیں, اناج کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں لیں گے جی, آپ اناج دیجئے. میں طریقہ بتاتا ہوں. دیکھو سب کی خواہش ہے نا, سب کی خواہش ہے کہ عید کے روز ہمارے گھر میں بریانی بنے. سب کی خواہش ہے, سب کی خواہش ہے. عید کے دن ہمارے گھر میں پلاؤ پکے, گوشت بنے. اچھا گوشت, اب یہ الگ چیز بتا رہا ہوں. اگر گوشت بھی کوئی زکوٰۃ الفطر میں دے دے تو اگر نوعیت ہم الگ الگ سمجھیں کہ یہ واجب نہیں ہے کہ ہم کیا دیں, ضرورت کے مطابق, حالت کے مطابق, تو پھر گوشت بھی دے سکتے ہیں. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دیکھو کچھ اہل علم نے اس کے اوپر بھی بحث کیا ہے. میں ایسے ہی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. بہرحال آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اچھے سے اچھا پکوان پکے اور نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. آپ ایک کام کیجئے, 1 کلو 2 کلو بریانی والا چاول خریدیے, 1 کلو گوشت لیجئے, کسی مسکین کے یہاں, کسی فقیر کے گھر پر جائیے, اس کے بعد بولیے کہ ہماری طرف سے صدقۃ الفطر ہے. وہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ آپ بولیے ذرا. لیں گے؟ لیں گے؟ لیں گے نا, لیں گے. اب آپ کوٹا والا چاول دیں گے, یہاں جمع کریں گے, وہاں جو گیہوں ملتا ہے وہ جمع کریں گے, تو اب ظاہر سی بات ہے فقیر کو, مسکین کو ملے گا تو وہ تو بیچیں گے نا, ضرور بیچیں گے. بہرحال جو لوگ پیسہ دیتے ہیں نا, تو صحابہ اکرام سے کوئی اقوال منقول نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک حدیث ہے, 2 حدیث ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 10,368 اور حدیث نمبر 10,371. حسن بصری رحمت اللہ علیہ, اسی طریقے سے سفیان ثوری, اسی طریقے سے عمر بن عبد العزیز کی طرف سے یہ قول منقول ہے کہ وہ 1 درہم ادا کیا کرتے تھے. 1 درہم زکوٰۃ الفطر میں لیتے تھے, لوگوں سے وصول کرتے تھے. ٹھیک ہے, جواز کا فتویٰ ہے تو پھر جائز دینا چاہیے, لیکن یہی بات رہے گی کہ سب سے بہتر, سب سے افضل یہی ہے کہ اناج میں سے دیا جائے. آخری جملہ, آخری بات, جو واجبی زکوٰۃ ہے نا, واجبی زکوٰۃ وہ بھی رمضان سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے. دیکھو اگر آپ سوال کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں کیا زکوٰۃ دینا واجب ہے, تو ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں آپ زکوٰۃ نکالیں. البتہ صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر ایک حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص نیک کام کرے تو نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے, اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے, 70 گنا سے بھی زیادہ ملتا ہے. اس لیے لوگ نکلتے ہیں تو نکلنا چاہیے. اچھا اور ایک چیز بتاتا ہوں, یہ جو فقیر لوگ, مسکین لوگ آتے ہیں نا آپ کے گھر پہ اناج لینے کے لیے, یا مارسے کے مسافر سفیر لوگ جاتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے, ان کا احسان مانیے, احسان مانیے. پچھلے جمعے میں بھی اعلان کیا نا, پچھلے جمعے میں بھی اعلان کیا کہ جن لوگوں کا زکوٰۃ نکلتا ہے, نصاب کو پہنچ چکا ہے ان کا مال, اگر زکوٰۃ دینا چاہے تو پھر دے سکتے ہیں. اعلان کیوں کریں گے؟ کیوں اعلان کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ زکوٰۃ دینا عبادت نہیں ہے, عبادت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ غریبوں کو ڈھونڈیں, آپ مدارس کو ڈھونڈیں, لینے والے کو ڈھونڈیں اور آپ ادا کریں. آپ احسان مانیے کہ مارسے سے مسافر لوگ جاتے ہیں, سفیر لوگ جاتے ہیں. آپ احسان مانیے ان فقیروں کا, فقیر لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور مانگتے ہیں اگر زکوٰۃ کا کچھ ہے تو پھر مجھے دیجئے. کیوں اعلان کریں گے؟ کیوں اعلان کریں گے؟ ایسے ہی آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ کا اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ چکا ہے, اور جو شرط ہے حولان حول, ایک سال مکمل ہو چکا ہے. میں نصاب بتا دوں 1 منٹ میں؟ بتا دیتے ہیں 1 منٹ میں. رمضان کا مہینہ ہے, اپنی بات ختم کر دیتے ہیں. اگر سونا ہے نا, کسی کے پاس سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو, 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے, 7.5 تولہ 20 دینار کا ہوتا ہے. 20 دینار پھر کتنا ہوگا؟ 85 گرام ہو جائے گا. اتنا سونا اگر کسی کے پاس ہے تو 2.5 یعنی کہ 2.5% دینا پڑے گا. ٹھیک, یہ سونے کا ہو گیا. چاندی, اگر چاندی کسی کے پاس ہے, جس شکل صورت میں ہو, استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو, 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے, 52.5 تولہ پھر کتنا ہوگا؟ 200 درہم ہو جائے گا.
200 درہم چاندی. پھر 200 درہم کتنا ہوگا اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تقریباً 600 گرام. 600 گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا, وہی 2.5 زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کیش رقم سیونگ اگر کسی کے پاس اکاؤنٹ میں پیسہ ہے, رمضان کا مہینہ آیا, آپ دیکھ لیجئے کہ میرے پاس کتنا پیسہ بچ رہا ہے. آپ حساب کیجئے, سونے کا حساب کیجئے یا چاندی کا حساب کیجئے. چاندی کا حساب کریں گے تو 40 45 یا تو پھر 50,000 ہوگا. اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو پھر 2.5 آپ کو کیش رقم میں سے نکالنا پڑے گا. اور ایک چیز ہے جو مشہور ہے, بیان کرنا ضروری ہے, وہ مال تجارت. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوا, ابھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا, ایک کام کرتے ہیں بزنس میں لگا دیتے ہیں, کوئی سامان خرید کر دکان میں ڈال دیتے ہیں, زمین خرید لیتے ہیں بیچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. سامان تجارت جو ہے اس میں بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا. آپ کے پاس دکان ہے نا, دکان کا حساب کیجئے کتنے پیسے کا سامان ہے اس کے اندر, پھر آپ پورا حساب لگائیے, پھر جتنا زکوٰۃ نکلے گا آپ کو دینا پڑے گا. سامان تجارت سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے, بس ایک موٹر سائیکل, آپ اس کو سواری کے لیے رکھے ہیں, بیچنے کے لیے نہیں ہے, تو پھر زکوٰۃ نہیں لگے گا. 10 موٹر سائیکل ہے, 10 4 ویلر ہے, آپ کے گھر میں ویسے ہی رکھی ہوئی ہے, مطلب ویسے ہی رکھی ہوئی ہے, زکوٰۃ نہیں لگے گا. اگر بیچنے کے لیے ہے تو پھر زکوٰۃ لگے گا. آپ کے پاس زمین ہے 1 بیگھا 2 بیگھا, اگر ایسے ہی آپ کے پاس ہے تو پھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں جو پیداوار ہوگا اس میں زکوٰۃ لگے گا. اگر بیچنے کے لیے آپ نے زمین خرید کے رکھی ہے تو پھر اس میں بھی زکوٰۃ لگے گا. اس کو سامان تجارت کہتے ہیں. بہرحال ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.